جی السلام علیکم جازم بھائی، میرا آپ سے سوال ہے، کیا عورتیں گھر میں اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں؟ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کیا ہے اس کے بارے میں؟ شکریہ۔ اللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ، اور یہ کہ تم مساجد میں معتکف ہو۔ اب یہ قرآن کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی حکم دے رہا ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مساجد کے اندر ہے۔ اب صحیح بخاری میں 2033 نمبر ایک حدیث ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں، جس میں ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کیا کرتے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد میں خیمہ لگا دیتی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز پڑھ کر اس میں چلے جاتے تھے۔ پھر حفصہ رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ سے خیمہ لگانے کا سوال کیا، اجازت چاہی، تو عائشہ رضی اللہ عنہ نے ان کو اجازت دے دی اور انہوں نے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ جب زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے بھی اپنے لیے ایک خیمہ کھڑا کر لیا۔ صبح ہوئی تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد خیمے دیکھے تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کو ان کی حقیقت کی خبر دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم سمجھتے ہو یہ خیمے ثواب کی نیت سے کھڑے کیے گئے ہیں؟ بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ رمضان کا اعتکاف چھوڑ دیا اور شوال کے عشرہ کا اعتکاف کیا۔ اب اس طویل حدیث کے اندر اگر غور کیا جائے تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج مطہرات کو یہ حکم نہیں دیا کہ تم لوگ مسجد کے اندر کیسے آ گئیں، تمہیں نہیں پتہ کہ نماز کا زیادہ اجر جو ہے وہ گھر میں ہے، تو جماعت کے ساتھ اگر تم مسجد میں نماز پڑھو گی اس سے بہتر ہے۔ انہیں بھی پتہ ہے، ازواج مطہرات کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بتا چکے ہیں کہ تمہاری جو فرض نماز ہے وہ گھر میں زیادہ اجر کی مستحق ہے۔ تو کیا ایسی وجہ تھی کہ ان کی ازواج جو ہیں وہ مسجد کے اندر آ گئیں اور وہاں پہ معتکف ہوئیں؟ کیونکہ قرآن کی یہ آیت ہے کہ اعتکاف جو ہے وہ مسجد میں ہے۔ تو اب عورتوں کو یہ کلیئر تھا کہ ہم نے اعتکاف اگر کرنا ہے تو اس کا اجر جو ہے وہ ہمیں صرف مسجد میں مل سکتا ہے۔ وہ بات کی بات ہے کہ بعد میں حالات کیا ہو گئے یا آج ہماری مساجد میں کیا اس کا اہتمام ہے کہ عورت کی جو پردہ ہے اس کا خیال کیا جا سکے، یہ استدلال بعد میں لیا جائے گا۔ مساجد اور مدرسے موجود ہیں، ایسی مساجد موجود ہیں کہ جن کے اندر باقاعدہ طور کے اوپر پردہ کیا جا سکتا ہے اور وہاں پہ عورتیں جو ہیں وہ صحیح طریقے سے پردے کے اندر رہتے ہوئے اعتکاف بیٹھ سکتی ہیں۔ صحیحین میں یہ روایت ملتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی عورتیں اعتکاف کیا کرتی تھیں، اور ایک جگہ پہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب ان سے سوال کیا جاتا ہے گھر کی مسجد میں عورت کے اعتکاف کے متعلق، تو انہوں نے فرمایا کہ عورت کا مسجد کے علاوہ گھر میں اعتکاف بیٹھنا ایک بدعت ہے۔ اب اس سے بڑی دلیل کیا ہو؟ تو اس لیے وہ کام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس کے برعکس کوئی کام کیا جائے تو وہ بدعت ہے۔ اس لیے عورتوں کا گھر کے اندر اعتکاف بیٹھنا بدعت ہے، اور بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبہ کے اندر یہ ارشاد فرماتے تھے جمعہ میں کہ کل بدعۃ ضلالہ و کل ضلالۃ فی النار۔ تو اس لیے عزیز ساتھیو، اس عمل سے ہمیں بچنا چاہیے، اور اعتکاف کے لیے عورتوں کو مساجد کے اندر اجازت دینی چاہیے کہ وہ وہاں پہ اعتکاف بیٹھیں۔